ایران کیوں بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر ہر دن حملے کر رہا ہے؟ امریکہ یہاں سے جوابی کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ اور یہ اڈا اسرائیل کی لائف لائن کیسے ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ بحرین میں امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا محض ایک فوجی چھاؤنی نہیں، بلکہ یہ مشرق وسطی کا وار روم ہے، جہاں سے پورے خطے کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ اڈا پاکستان سمیت تقریباً 21 ممالک کی سمندری حدود اور فضائی نگرانی کرتا ہے۔ ایران کے ڈاکٹر فواد ایزدی کے مطابق یہ اڈا مشرق وسطی میں امریکی استعمار کا مرکز ہے۔ یہاں سے ہونے والے فیصلے عرب ملکوں کے خود مختاری کو چلتے ہیں۔ امریکہ میں فلسطینی نژاد عبدالباری کے مطابق یہ اڈا اسرائیل کا فرنٹ لائن ڈیفنس ہے۔ اس کی موجودگی کا مقصد اسرائیل کا تحفظ ہے۔ 5واں بیڑا اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان فوجی تعاون کا پل ہے، جس کی وجہ سے ابراہیمی معاہدوں جیسے سیاسی فیصلے ممکن ہوئے۔ اس اڈے کے بغیر امریکہ مشرق وسطی میں محض ایک تماشائی رہ جائے گا، اور پھر یہاں کے فیصلے چین اور روس کریں گے۔ جنگ کے پہلے دن ڈرون سے انٹرسیپٹ میزائل کا ذخیرہ کم کروایا، دوسرے دن ڈیٹا سینٹر کو نقصان پہنچایا، اور سب سے اہم کامیابی ریڈار سسٹم پر کامیاب حملہ کر کے امریکہ کو اندھا کر دیا۔ تیسرے دن تیل کے ڈپو کو اڑایا گیا اور ایک امریکی ڈسٹرائر جہاز کو نشانہ بنایا۔ پھر چوتھے دن ایئر فیلڈ اور بندرگاہ فوجیوں کے رہائشی عمارت پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ جب ایران کے قریب اتنا بڑا بحری اڈا موجود ہے تو پھر امریکہ جوابی کارروائی یہاں سے کیوں نہیں کر رہا؟ ایران کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نیول مائن کا ذخیرہ ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساحلوں یا بحری اثاثوں پر بڑا حملہ کرتا ہے تو ایران آبنائے ہرمز میں ہزاروں سمارٹ بارودی سرنگیں بچھا دے گا، جس سے اربوں ڈالر کے امریکی جہاز ڈوبے گے۔ اگر امریکہ جنگ جیت بھی جائے تو اسے مائنر کو کلیئر کرنے میں کم سے کم 6 مہینے لگے گے، یعنی آبنائے ہرمز جنگ میں بھی بند ہوگا اور اس کے بعد بھی مکمل بند ہوگا، جو عالمی معیشت یعنی امریکہ کی موت ہے۔ ایک بھی ڈرون اگر یہاں موجود اربوں ڈالر کے طیارہ بردار جہاز کو ہٹ کر دے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی سیاسی اور فوجی شکست ہوگی۔ ابراہم لنکن دور تھا، اس کی تباہی دنیا سے چھپا سکتا ہے، یہ نہیں چھپا سکتا، یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اور سب سے بڑا خوف ہے ایرانی ہائپر سونک میزائل جو 2 سے 3 منٹ میں یہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں روکنا امریکہ کے لیے ناممکن ہوگا جب ایک ساتھ حملہ ہوگا۔ ایک تو اربوں ڈالر کا نقصان، دوسرا فوجی اڈا ختم، تیسرا اگر یہاں سے حملہ ہوا یعنی بحرین کی سرزمین استعمال کی گئے تو بحرین کے لیے کتنے خرم شہر 4 کلسٹرز بموں والے میزائل کافی ہوں گے، جو صرف ایک میزائل 7 مربع کلومیٹر رقبے کے لیے کافی ہے۔ اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کا ناقابل تسخیر 5واں بیڑا خود محفوظ نہیں، تو اب امریکہ عرب ملکوں کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ یہاں کا ریڈار سسٹم، جاسوسی کے ڈرونز ایران کے ہر ایک قدم پر نظر رکھتے ہیں۔ ایران سے جو بھی میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف جاتا ہے، یہ اڈا انہیں فوراً اطلاع کرتا ہے، انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے ایران نے اس کے ریڈار سسٹم پر کامیاب حملہ کیا ہے۔ ایران بحرین کو یہ باور کرا رہا ہے کہ یہ بحری اڈا آپ کی حفاظت کے لیے نہیں، اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہے۔ جب 5واں بیڑا اپنے دفاع میں مصروف ہوا تو اسرائیل کو ملنے والی انٹیلیجنس اور میزائل ڈیفنس سپورٹ کمزور پڑ گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر ایران نے اسرائیل کے اندر نیواتیم اڈا موساد کے مرکز کو کامیابی سے ہٹ کیا۔ ایران کے حملوں سے ریڈار، فیول ڈپو، 2 ڈسٹرائر، ایک کے ڈک اور دوسرے کو بحیر احمر میں ریڈار اور کمیونیکیشن سینٹر کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تمام نقصان تقریباً $450 ملین ہے۔ جہازوں کے ایندھن، تنخواہیں اور گشت سے امریکہ کو $150 ملین کا خرچ ہوا ہے، اور ایرانی سستے ڈرونز کو انٹرسیپٹ میزائلوں سے روکنے کے لیے $600 ملین سے زائد کا خرچ آیا۔ یہ یعنی تقریباً $1.2 ارب کا نقصان صرف 5 دنوں میں۔ ایران کا مقصد امریکہ کو جنگ میں ہرا کر مکمل تباہ کرنا نہیں، بلکہ اسے دیوالیہ کرنا ہے۔ وہ سستے ہتھیاروں سے امریکہ کے مہنگے ترین دفاعی نظام کو معاشی طور پر نچوڑ رہا ہے۔